شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. حضرت ایسا ہرگز نہ کریں، آپ خدا کے لیے پیچھے بیٹھے. یہ 2 مرتبہ حملہ کر چکے ہیں آپ پر، تیسری مرتبہ پھر ان کا اندیشہ ہے کہ حملہ کریں گے، لہٰذا آپ پیچھے بیٹھے اور ذرا کر نیچے ہو کر بیٹھے تاکہ گولیاں. اس کے خون بہ رہا تھا، ہاتھ بیکار ہو گیا تھا اور بائیں ہاتھ سے وہ گاڑی چلاتا ہوا پھر آپ اندازہ کریں نیپا چورنگی سے لیاقت نیشنل اسپتال تک وہ خود چلا کے لے گئے. اور وہاں پہنچ کر میں نے جلدی سے اس کو اتارا اور گارڈ کو اسٹیشن پر ڈلوا کر اندر لے کے گیا ایمرجنسی میں، اور ساتھ میں جو ڈرائیور زمین تھا اس کے علاج کے لیے فوراً انتظام کیا. تو انہوں نے بتایا ہمیں اس وقت تک امید تھی کہ شاید وہ جو گارڈ ہے وہ بچ جائے، لیکن ڈاکٹروں نے دیکھنے کے بعد بتایا کہ نہیں، اس کے بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے اور وہ آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے. اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ انشاءاللہ قابل علاج ہے اور اس کا علاج ہوگا تو انشاءاللہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کا علاج کریں گے. ادھر جو گاڑی ہمارے پیچھے تھی اس میں بھی ایک ڈرائیور تھا اور ایک گارڈ جو ہمارا یہاں دارالعلوم کا محافظ بنے تھا، اس کا نام سنوب ہے. تو اس کو بھی گولیاں لگیں اور وہی ہو گیا. اور دوسرا جو ڈرائیور تھا اس گاڑی کا، عامر اس کا نام ہے، وہ بہت تشویشناک حالت میں ہے اور ہسپتال میں ہے. اس کا سنا ہے کہ آپریشن ہونے والا ہے. آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، مجھے تو کچھ معجزہ ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ حضرات کی دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا. یعنی میں اس کو کوئی مادی اعتبار سے اسباب کے دائرے میں اس کو کچھ تعبیر نہیں کر سکتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا. مجھے میرے جسم پر خراش بھی نہیں آئی الحمدللہ، اور الحمدللہ میں بالکل بخیریت ہوں. اور الحمدللہ مجھے کوئی نہ گھبراہٹ ہوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوئی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں صحیح سالم آپ کے سامنے موجود ہوں. لیکن جو میرے 2 ساتھی شہید ہوئے، میرا دل ان کی وجہ سے زخمی ہے، ان کے خاندانوں کے لحاظ سے. اور جو زخمی ہیں، جو ان میں سے ایک کی حالت زیادہ نازک ہے، آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. السلام علیکم. اب مسافہ نہ کرنا، ہاں اب مسافہ نہیں کرنا.